اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات خوش بیٹھے ہیں وہی سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، مکہ مدینہ کا بار بار مسافر بنائے، آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم اور مفتی بنائے، ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں میزبان محترم مولانا محمد ناظر جمیل صاحب، جن کی پیار بھری دعوت پہ میری آج یہاں حاضری ہوئی۔ مجھے حکم فرمایا ہمارے بہت ہی محترم بہت ہی قریبی دوست مولانا عبدالمجید امجد صاحب دارالعلوم اصحاب صفا کے جو محتمم ہیں، ان کا حکم تھا کہ مولانا ناظر صاحب کے مدرسے میں ضرور حاضری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ زیادہ دیر میں نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا ہی وقت پڑھوں گا، کیونکہ آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور میں بھی کافی دیر سے انتظار میں ہوں میرا ٹائم کب آئے گا۔ حالانکہ جو مولانا صاحب نے مجھے وقت دیا تھا وہ تقریباً 10:30 کا 10:40 کا انہوں نے کہا تھا کہ 11:40 پہ ہم پروگرام ختم کر دیں گے۔ اب جو ہے 12 بجنے میں 5 منٹ ہے، جو میری ان کے ساتھ بات طے ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اب آپ کے ساتھ طے کرتے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ؟ تھکے بیٹھے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ باواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے، یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، جو ادھر بیٹھے ہیں۔ جو بندہ درود پاک پڑھ چکا ہے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے۔ جو بندہ کھڑا ہو کے آئے گا انشاءاللہ اسی سال مدینے جائے گا، انشاءاللہ اسی سال، اگلے سال میں اسی سال۔ یہ ادھر والے بھی آ جائیں، بھائی جان آپ ادھر آ جائیں، بابا جی کو ادھر بھیجیں، بابا جی کو، بابا جی ایتھے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، بھائی جان آپ ادھر آ جاؤ، ادھر حاری صاحب آ جائیں، آپ بھی ادھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ زمزم دا پانی کیڑا پانی ہے؟ جن نے زمزم دا پانی پینا ہے کہ مکے جا کے پینا ہے، شیر مکے تے سبحان اللہ نے بازو کھڑا کر کے زمزم دا زمزم دا پانی سونے اتوں وار دیوان جلد اوے بیٹا جانے، جلد اوے بیٹا جانے، مارتے ہونے بھی جانا ہے۔ کیڑا کیڑا اپنی نبی پاک کی ختم نبوت واسطے جان دے سکتا ہے، ہاتھ چکے سونے اتوں وار دیوان، سونے اتوں وار دیوان، سونے اتوں وار دیوان، ذرا ہاتھ چکے سونے اتوں وار دیوان، سونے اتوں وار دیوان، جلد انہیں بیتا جانی۔ اور مولانا ناظر صاحب، پتہ نہیں آپ کے اس علاقے کا کیا ذوق ہے، ویسے تو میں جہاں بھی پڑھتا ہوں یہ شعر لوگ تڑپ جاتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں، تائید کرتے ہیں کہ یہ شعر ٹھیک ہے۔ آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کیا بنے گا، اکھ اکھ تو نہیں وقت کر دے، شیر مکے گا تو پھر چیک کرنا میں، اکھ اکھ تو نہیں وقت کر دے،
چنگیاں ہو چنگیاں نسل والے نئی صحابہ دے شک کر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دل خوش ہو گیا میرا نئی صحابہ تھے آپ نے ہاتھ تو بلند کیے پر آواز تھوڑی کم تھی اسی شعر کو پھر پڑھتا ہوں مولانا عبد المجید صاحب دیکھیے گا کون کون بندہ بولتا ہے اکھ اکھ تو نہیں وقت کر دے چنگیاں شک کر کیا بات ہے یار کیا بات ہے چھا گئے ہو شک کر دے اب دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے موبائل کی لائٹ جلا کے جس کے جیب میں موبائل ہے موبائل نکالے لائٹ جلائے ہاتھ اٹھائے اور 2 دفعہ کہے زندہ باد زندہ باد پتہ چلے ٹپا میواتیاں اور گاؤں کا نام کیا ہے مت کے ٹپا میواتیاں والے آج جاگ کے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے موبائل کی لائٹ جلا کے ایسے کہنا زندہ باد تاجدار ختم نبوت اس طرح نے زور سے تاجدار ختم نبوت یا اللہ جو بندہ ایسے ہاتھ اٹھا کے زندہ باد کہے اس کی نسل میں کوئی مرزائی پیدا نہ ہو کوئی نافسی پیدا نہ ہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ آواز کم ہو گئی ہے شان صحابہ سردار صحابہ افکار صحابہ جماعت صحابہ کفایہ صحابہ کفایہ صحابہ عطائے صحابہ کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین حسینی ایسے کہے واہ حسین واہ حسین واہ حسین آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے ذیشان احمد کھڑے ہو کے آپ نے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت یہ میرا نوجوان بھائی کہے گا تاجدار ختم نبوت پورا مجمع کہے زندہ باد کہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت ذیشان تو چھا گیا تھی ماشاءاللہ کیا بات ہے اب ادھر سے کوئی نعرہ لگائے گا کون لگائے گا نعرہ مولانا صاحب لگائیں گے نعرہ پھر زور سے کہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پھر کہہ دیں ختم نبوت ختم نبوت پٹھان آئی لو یو سبحان خان صاحب کیا بات ہے آپ تو کمال ہو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے لیے پٹھانوں کو قبول کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ایک چھوٹا بچہ بھی چاہیے بیٹا آپ کہو گے تاجدار ختم نبوت کھڑے ہو کے کہو زور سے پتہ چلے تاجدار ختم نبوت زور سے کہو تاجدار ختم نبوت اس طرح کے بچے بڑے ہو کے اورنگزیب فاروقی بنے کے دیکھ لیں ویسے چپکیتا لگ رہی ہے بیٹا شرمانا نہیں گھبرانا نہیں ٹھیک ہے ایسے مکہ بنا کے کہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت بیٹا ادھر بیٹھو اگر کسی نے مینو کچھ دیتا نا تو میں تینوں ضرور دوں لیکن فی الحال میرے کوئی کھلے ہیں نہیں وہ جیتا جگ پروانہ وہ جیتا جگ پروانہ شان بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کے پاپائے زہرا پاپائے زہرا حسین کہتے ہیں سبحان اللہ اردو میں سنیں گے یا پنجابی میں
وہ پہلے سناتا ہوں کیونکہ مجھے حضرت نے حکم کہا ہے کہ وہ پہلے سنے. جو اردو والے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. میرے پنجابی والے تو سے آپ کو سبحان اللہ. اچھا میواتی والے کدھر ہے وہ کہیں سبحان اللہ. ایک شعر میواتی میں بھی انشاءاللہ اور ایک پشتو میں بھی. ٹھیک ہے سبحان اللہ. اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. ایک آج کل نیا کلام پڑھ رہا ہوں اسی سے آغاز کرتا ہوں. مولانا عبد المجید صاحب میں چاہوں گا پورا مجمع میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ پڑھیں گے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والا کون ہے؟ سارے بولو. اور ذلت دینے والا کون ہے؟ عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر مل کے مانگتے ہیں. مانگو گے انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما. پڑھیں گے سارے. ہاں ہر ذرہ کائنات کا دیتا ہے یہ صدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہر ذرہ کائنات کا دیتا ہے یہ صدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. زمین و آسمان کی ہر شے میں تو عیان. یہ چاند یہ سورج یہ سمندر میں مچھلیاں. یہ چاند یہ سورج یہ سمندر میں مچھلیاں. یہ چاند یہ سورج یہ سمندر میں مچھلیاں. چاری ہر زبان پہ مولا تیری ثنا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ زور سے کہو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ماشاءاللہ میری جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کی توجہ. یہ 3 شعر جو ہیں ابھی پڑھوں گا. ایک اگلا 3 شعر علماء ضرور سبحان اللہ کہیں کیونکہ یہ لکھنے والا بھی ایک مولوی ہے مفتی ہے. اس نے دورہ کیا ہے بنوری ٹاؤن کراچی سے. ہے پٹھان رہتا ہے مردان. ہے پٹھان رہتا ہے مردان. اس نے یہ کلام لکھا ہے اور مجھے بھیجا. کہا ظفر بھائی میرا نام ویسے کوئی بھی نہیں لیتا. نعت خان کلام تو میرا پڑھتے ہیں پر میرا نام نہیں لیتے. میں نے کہا میں لوں گا انشاءاللہ کیونکہ جس کا ہو اس کا لینا چاہیے نام. ہاں کیا کہتے ہیں مولانا عمیر مفتی عمیر ہدایت کہتے ہیں جبریل امی بولے اے سلطان دو جہاں. مہمان آپ ہوں گے خدا ہوگا میزبان. مہمان آپ ہوں گے خدا ہوگا میزبان. اقصا سے آج عرش کی جانب ارتقا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس طرح پیسے آپ پھینکے نا بس ویسے دے دیں زیادہ بہتر ہے. لوگ بعد میں کلپ بنا دیتے ہیں اور لوگ تو لب دیں نہ کو کلپ بنے. آپ کلپوں سے خود بھی بچے مجھے بھی بچائیں. آپ نے جس میں انعام دینا ہو میرے ہاتھ میں دے دیں. اسامہ بھائی کو آ کے دے دیں. مولانا ناظر صاحب کو دے دیں اور ان کو کہیں یہ ان کا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے میں تو کہتا ہوں آپ نہ بھی انعام دیں. میں ایسے پڑھوں گا انعام نہ بھی دیں لیکن توجہ میری طرف رکھیں. ہاتھ اٹھا کے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسامہ کیا شعر پڑھنے چلا ہوں یار. انشاءاللہ یہ جتنے علماء بیٹھے مجمع کا پتہ نہیں یہ داد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے پر انشاءاللہ علماء ضرور داد دیں گے. حیران عقل حضرت یوسف کے بات پر. نہیں سمجھے آپ. حیران ہے عقل
عقل حسرت یوسف کے وقت پر، کل تھا اسیر آج وہ بیٹھا ہے تخت پر۔ مولانا عبد المجید صاحب شعر دیکھیے، حیران ہے عقل حضرت یوسف کے وقت پر، کل تھا اسیر آج وہ بیٹھا ہے تخت پر، کل تھا اسیر آج وہ بیٹھا ہے تخت پر۔ بھائی پورا مجمع ہاتھ اٹھائے گا، اللہ صبر والوں کو دیتا ہے یہ سلا۔ ہائے ہائے صبر والا بندہ ایسے کہے، اللہ صبر والوں کو دیتا ہے یہ سلا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہمارے مولانا اسامہ صاحب کہہ رہے دوبارہ پڑھیں اس شعر کو، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حیران عقل حضرت یوسف کے وقت پر، کل تھا اسیر آج وہ بیٹھا ہے تخت پر۔ جوانوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ صبر والوں کو دیتا ہے یہ سلا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بولے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، یہ شعر بھی بڑا سونا تھا، آپ نے سنا بھی بڑا سونا۔ اب یہ جو شعر ہے یہ پچھلے سے بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تبلیغی جماعت والے ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے چاہوں گا کہ اس شعر پہ سبحان اللہ زور سے کہنا۔ ہاں نمرود نے جب آگ میں پھینکا خلیل کو، علماء کی توجہ، نمرود نے جب آگ میں پھینکا خلیل کو، حضرت ابراہیم پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ والے گھبراتے نہیں، اللہ والے گھبراتے۔ کیا ہوا پھر اگلے جملے پہ ہاتھ اٹھیں، نمرود نے جب آگ میں پھینکا خلیل کو، فوراً پکارا اپنے رب جلیل کو، ہائے ہائے فوراً پکارا اپنے رب جلیل کو۔ اور مولانا ناظر صاحب پھر کیا ہوا، مزہ تو اب آئے گا، فوراً پکارا اپنے رب جلیل کو، اللہ اللہ نے پھر آگ کو جنت بنا دیا۔ اب تو ہاتھ اٹھاؤ یار، اللہ نے پھر آگ کو جنت بنا دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آگ کا کیا کام ہے، آگ کا کیا کام ہے، زور سے، آگ کا کیا کام ہے، جلانا۔ اور آگ بھی ایک دن میں کئی مہینے اس نے جلائی، کئی کلومیٹر تک آگ تھی۔ اس نے کہا بس ابراہیم جائے گا تو ہڈی بھی نہیں بچے گی کچھ۔ اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ، اللہ نے کہا آگ تیرا کام جلانا ہے اور تو جلائے گی، لیکن آج تیری ڈیوٹی ہو، آج تیری ڈیوٹی چینج کرنے لگے ہیں۔ آگ نے کہا یا اللہ حکم، فرمایا بس جب میرا ابراہیم آئے نا، وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ پوچھو علماء سے، اللہ نے آگ کو ہی، وہ جو شعلے تھے وہ گلاب کے پھول بنے کہ نہیں بنے؟ آج بھی کوئی پریشانی آ جائے تو ٹینشن نہ لیا کرو، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، مانگا کرو، اللہ سے مانگو گے انشاءاللہ۔ جو مانگے گا ہاتھ اٹھا کے، اللہ نے پھر آگ کو جنت بنا دیا، کہو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بولو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بس کہیں سبحان اللہ۔ جیسے ایک شعر میرے نا ادھر آیا کھڑا ہے، اللہ کی ہم، کیونکہ اب میں نے نہ پڑھی تو آگے دوبارہ پڑھی جائے گی۔ ادھر آیا کھڑا ہے، ادھر آ جائے، اگر آپ اجازت دیں تو آ جائے، لیکن ہے سرائکی میں، سرائکی سمجھ آئے، تھوڑی تھوڑی تو آئے گی نا سرائکی سمجھ آئے گی تو پہلے شعر پہ جا گئے۔
ہاں دکھیاں دے 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 دکھتا آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن اگلی بات میں ہاتھ اٹھے دکھیاں دے 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 دکھتا اللہ کو نہ مانگتے صحیح دکھیاں دے 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 دکھتا اللہ کو نہ مانگتے صحیح جو چاہتے میرے دکھ ختم ہو جائے بولے دکھیاں دے 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 دکھتا اللہ کو نہ مانگتے صحیح خدا نہ کوئی ساجی بھائیوان اللہ کو نہ مانگتے صحیح خدا نہ کوئی ساجی بھائیوان اللہ کو نہ مانگتے صحیح 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 دکھیاں دے 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 دکھتا اللہ کو نہ مانگتے صحیح اور مولانا عبد المجید صاحب چاند کے ستارے سارے اس کے نشانیاں آندا چاندا سورج بھی تصویر کہانیاں آندا چاندا سورج بھی تصویر کہانیاں دکھے وچ زندگی نگار اللہ کو مانگتے بولو دکھے وچ زندگی نگار اللہ کو مانگتے جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا وہ ہاتھ اٹھا کے کہے دھوکے وچ زندگی ناگال اللہ کو مانگتے صحیح خدا نہ کوئی ساجی بھائیوان اللہ کو مانگتے صحیح اللہ کو مانگتے صحیح مانگتے صحیح مانگتے صحیح مانگتے صحیح کیاں دے 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 دکھتا اللہ کو مانگتے صحیح یہ شعر سنانے کے لیے اس حمد کا میں نے سوچا کہ ضرور سناؤں علماء سے چاہوں گا اگر سچی بات ہو تو ایسے ہاتھ اٹھا کے تائید کر دیجئے کدی بادشاہانو فقیر کر چھوڑے ہو چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو کرنے کھوڑے ہو تے تم سوال اللہ کو مانگتے جن کا ایمان تازہ ہوا کہے سبحان اللہ اب نعتیں میں آج کل پڑھ رہا ہوں نہیں ڈبا پہ تو حضرت کیا مشورہ ہے ڈبا پہ کو یا وہ آپ والی اگر آپ والی ہوگی وہ تو پھر پہلے سنی ہوئی میں چاہ رہا ہوں تو پہلے سنی ہوئی وہ نہ سنے ڈبا پہ سبحان اللہ ویسے مولانا عبد المجید صاحب میں چاہتا ہوں میں آپ کو پھر کبھی سنا دوں اچھا جو چاہتے ہیں کہ بالکل نہیں سناؤں وہ سبحان اللہ جو کہتے ہیں مولانا عبد المجید صاحب والی سنائیں وہ کہیں سبحان اللہ یہ کیا ہے آپ جیت کے چلے حضرت کا فیض ہے لیکن چلو ایسے کرتے ایک شعر نیا سنا دیتا ہوں ان کی پوری سنا دوں گا ٹھیک ہے لیکن نیا بھی سناؤں نا بڑا زبردست کلام ہے کیونکہ اسامہ بھائی روز سنتے ہیں ان کو بھی بہت پسند آئے گا سنیے گا پھر ہاں نبی پاک کا میلاد حضور کی آمد حضور کی آمد جب نبی پاک کی آمد ہوئی تو شاعر کہتا ہے ہاں دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہیں کیا کہنے نئی چیز ہے نہیں آپ اس کو غور کریں تو نئی بات لطف آئے گا انشاءاللہ آئے گا اور مزہ آئے گا جنہیں گوڈے پڑھے میں گوڈے چھوڑو تھوڑی دیر واسطے گوڈے چھوڑو کیونکہ ایک کلام یعنی گوڈے پڑھو گے کہ مزہ نہیں آئے گا ہاتھ بلند کرنے پڑیں ہاں دھجیاں 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 لفظ سمجھے دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہیں دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہیں دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہیں بت قدموں پر سوال آ گیا دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہیں دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہیں بت قدموں پر سوال آ گیا ہے
اگر میری آواز کانوں میں پہنچے دونوں ہاتھ اٹھانا. دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہے, بت قدوں پر زوال آ گیا ہے, لیکن پیغام وحدت جہاں میں, لیکن پیغام وحدت جہاں میں, آمنہ بھی کا لالا گیا. لیکن پیغام وحدت جہاں میں, آمنہ بھی کا لالا گیا. کہیں مصطفیٰ 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 آ گئے, مصطفیٰ مصطفیٰ. جو حضور کی آمد پہ خوشا بولے, مصطفیٰ 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 آ گئے, مصطفیٰ مصطفیٰ. دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہے, دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہے. آپ ابھی بھی چیک کرو, انڈیا میں ابھی بھی بت پرست رو رہے ہیں. اب بھی کیا کر رہے ہیں, ابھی اس ربیع الاول میں مجھے دیکھنا, اس ربیع الاول میں حضور کی آمد کا ایک جلسہ تھا, تو ہندوؤں کو بڑی تکلیف ہوئی, کیونکہ ہمارے مسلمانوں نے لکھا, یہ جیسے نوجوان لکھتے ہیں نا, ایک بڑا بورڈ لگایا, بورڈ پہ لکھا آئی لو محمد. کیا لکھا؟ آئی لو محمد. آپ ہی کہہ دیں, انگلش میں بھی کہہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, حضور کی محبت کا اعلان ہاتھ کھڑا کر کے کہیں آئی لو محمد. زور سے زور سے زور سے کہو آئی لو محمد, آئی لو محمد, آئی لو محمد, آئی لو. حضرت یقین کریں یہ شعر بڑا فٹ آتا ہے ان پہ. آج بھی ان کو اتنی تکلیف ہوئی, کئی مسلمانوں پہ پرچے کروا دیے, کئی ہمارے نوجوان حضور کو آئی لو محمد کہنے کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں. لیکن میں ہندوؤں کو بتانا چاہتا ہوں, دھجیاں دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہے, ارے بت قدوں پر زوال آ گیا ہے. دھجیاں کفر کی اڑ گئی ہے, بت قدوں پر زوال آ گیا ہے, ان کے پیغام وحدت جہاں میں, آمنہ بھی کا لالا گیا ہے. ایسے کہو مصطفیٰ 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 آ گئے, مصطفیٰ مصطفیٰ. مولانا عبد المجید صاحب پہلا شعر, انشاءاللہ کبھی نہیں ایسا شعر سنا ہوگا, پورے چینل سے کہہ رہا ہوں, روز سنتے ہو پر ایسا شعر نہیں کبھی سنا ہوگا. شاعر کہتا ہے, جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے. آپ شاعری دیکھیں, شاعری. آپ شاعری لوگ مرزائیوں سے بڑے تعلق رکھتے ہیں, جو مرزائیوں کے ساتھ دوستی یاری لگاتے ہو, ان کو کہنا چاہتا ہوں, جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, آئینہ کیا دکھاتے ہو اسی کو. ارے شعر دیکھیے, وہ جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, آئینہ کیا دکھاتے ہو اسی کو. عظمت مصطفیٰ کیا وہ سمجھے, عظمت مصطفیٰ کیا وہ سمجھے, جس کے شیشے میں ڈالا گیا, وہ جس کے شیشے میں ڈالا گیا. میں ایسے کہہ دوں, عظمت صحابہ کیا وہ سمجھے, عظمت ابوبکر کیا وہ سمجھے. ہاتھ اٹھا کے بولو, عظمت معاویہ کیا وہ سمجھے, ارے جس کے شیشے میں ڈالا گیا, آمنہ بھی کا لالا گیا. ایسے کہو مصطفیٰ 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 آ گئے, مصطفیٰ مصطفیٰ. نبض کونین تھم سی گئی ہے. اگر تم کو سمجھ آتی ہے تو شعر کو دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو بندہ عشاء سے لے کے ابھی تک نہیں بولا, اگر اب بھی نہ بولے, انہوں کوڑی مار کے چیک کر لینا بھی ہے صحیح کہ نہیں. آج کل پتہ ہی نہیں چل رہا, بندہ بیٹھا بیٹھا ہی. ٹھیک ہے, ان پوچھو, ایک منٹ پوچھو ضرور کہ یار اتنی بڑی بات تھی, اتنا بڑا شعر پچا گئے ہیں, ہے صحیح.
صرف 20 سیکنڈ مجھے دے دو، اس کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کا دیوانہ نہ بولے۔ یہ میرے بھائی عمر صاحب آئے ہیں، مولانا شفیق اللہ صاحب تلاب سرائے سے، یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہاں نبض کونین تھم سی گئی ہے، اور نبض کونین تھم سی گئی ہے، ہر طرف ہے فضا میں، ایک سکون ہر طرف ہے فضا میں۔ جب آزاد جب آزاد جب آزاد مسجد کے اندر وہ نبی کا بلال آ گیا۔ کیا کہنے میں دل دے دوں گا، میں دل دے دوں گا، جان دے دوں گا، اپنا سارا خاندان دے دوں گا۔ دونوں ہاتھ اٹھائیے گا چوتھی لائن پہ، میں دل دے دوں گا، جان دے دوں گا، اپنا سارا خاندان دے دوں گا۔ ابو جہل بولا، ابو جہل بولا تیرے لب سی دوں گا۔ بلال بولے میں پھر بھی آزاد ہوں۔ سبحان اللہ تو کہو یار، سبحان اللہ۔ دوبارہ پڑھوں؟ کون کون کہتا ہے دوبارہ پڑھوں؟ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ نبض کونین تھم سی گئی ہے، تھم سی گئی، آپ الفاظ چیک کریں، الفاظ نبض کونین تھم سی گئی۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی کا جب وصال ہوا نا اسامہ بھائی، تو حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ دل نہیں لگتا تھا، روتے رہتے تھے۔ تو کسی نے مشورہ دیا یہاں رہو گے تو روتے ہی رہو گے۔ حضرت بلال نکلے وہاں سے، مدینہ سے شام چلے گئے۔ کہاں؟ شام چلے گئے۔ عمر بھائی جب شام گئے، وہی گزارا، وہی بچے، وہی بیوی بچے سب۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب میں حضور آئے اور نبی پاک نے کہا بلال بڑا بے وفا ہو گیا، ملن نہیں آتے، اتنا عرصہ ہو گیا کدے تو ملن ہی نہیں آیا۔ بلال ایڈیاں کیڑیاں بے وفائیاں، میرا تصور ہے حضرت بلال کی آنکھ کھلی، علماء بیٹھے پوچھیں، آنکھ کھلی، رونے لگے۔ بیوی پاس بیٹھی تھی، خیر ہے کیا ہوا؟ کہا جلدی کرے میری سواری تیار کرے، میں نے ابھی جانا ہے مدینہ، ابھی جانا ہے۔ علماء سے پوچھئے، حضرت بلال فوراً نکلے گھوڑے پہ، تقریباً 18 دن کا سفر تھا۔ 18 دن کا، کتنے دن کا؟ 18 دن کا سفر حضرت بلال نے 7 دنوں میں کیا۔ کتنے دنوں میں؟ 7 دنوں میں، دن کو بھی سفر، رات کو بھی سفر۔ پہنچے مدینے، جیسے مدینے پہنچے تو جب مدینے میں بلال آیا، آپ خود تصور کرو صحابہ کا کیا اس وقت حال ہوگا۔ جو بھی بلال کو دیکھتا، بلال 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 آ گیا۔ مسجد نبوی میں آئے، صحابہ نے کہا بلال اذان دو، صحابہ نے کہا بلال اذان دو، اذان دو۔ بلال کہتے ہیں مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ سب صحابہ نے کہا، حضرت بلال نے جواب دے دیا مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ 2 شہزادے، ایک حسن ایک حسین، علماء بیٹھے۔ جب مولا حسن اور مولا حسین آئے، کہا چاچا بلال ہماری بات تو مانو۔ فرمایا بچوں بتاؤ، بیٹو شہزادوں بتاؤ، تمہارے لیے تو جان حاضر۔ کہا چاچا خواہش ہے وہ دیکھو، وہی نبی پاک کا منبر ہے، خواہش ہے کہ وہی نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب اذان دیتے تھے وہی اذان سنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال نے کہا حسن حسین میرا دل برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن تمہاری ضد کے آگے میں دے رہا ہوں۔ علماء بیٹھے، حضرت بلال نے ایسے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے بلال کی اذان آئی پورے مدینے میں آواز گئی، مدینے سے صحابہ بھاگ رہے، مسجد نبوی کی طرف آ رہے۔ علماء کہتے ہیں عورتیں گھروں سے نکل آئی، عورتیں آ گئی، لگتا ہے بلال آ گیا، حضور بھی آ گیا۔
بلال آ گیا لگتا جب حضرت بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، علماء بیٹھے، جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ ایسے کہہ رہے تھے، تو جب کہا نا اشہد ان محمد رسول، ایسے دیکھا تو حضور نظر نہیں آیا۔ پہلے جب کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، پھر حضور کو دیکھتے، آج حضور نظر نہیں آئے۔ حضرت بلال وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے، اذان پوری نہیں دے سکے، اور کہا میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ یہی اذان کی بات کر رہا ہے شاعر کہ جب بلال نے اذان دی نا تو کیا ہوا؟ نبض کونین تھم سی گئی ہے، ایک سکوت ہر طرف ہے فضا میں، وہ جب اذان دینے مسجد کے اندر وہ نبی کا بلایا گیا، ارے ہاتھ اٹھاؤ، وہ نبی کا بلایا گیا، کا بلایا گیا، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ مصطفیٰ۔ دو شعر چھوڑ رہا ہوں، آخری پڑھتا ہوں، اور یہ بھی سب سے حسین شعر ہے۔ ہاں چاروں جانب ہیں ان کے صحابہ، کوئی اور مزہ لگے نہ لگے، اے اسامہ نصیر اسلم سے مزہ لائے گا، انہیں اس طرح نہ شعر نہیں سنے ہونا پہلے۔ چاروں جانب ہیں ان کے صحابہ، خوبصورت وہ منظر ہے پیارا، خوبصورت وہ منظر ہے پیارا۔ مولانا عبد المجید صاحب بڑا دکھ ہوگا اگر کوئی بندہ چپ رہا۔ خوبصورت وہ منظر ہے پیارا، درمیاں تاروں کے لگ رہا ہے، درمیاں تاروں کے لگ رہا ہے، چودھویں کا ہی لایا گیا، چودھویں کا ہی لایا گیا، ایسے کہو چودھویں کا ہی لایا گیا، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ مصطفیٰ۔ آئے دوستوں، میں ایک نعت ہمارے مولانا عبد المجید صاحب کی فرمائش ہے، اور ہمارے یہ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف بھائی، کہاں ہے آپ کا گھر؟ ادھر ہی قریب ہی۔ یہ بچہ بڑی دور دور لاہور تک جاتا ہے، مجھے اس کو پتہ چل جائے نا ظفر بھائی لاہور کسی جگہ آ رہے تو وہاں بھی یہ پہنچ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور جاتا بھی موٹر سائیکل پہ۔ ہاں آج رکشے پہ آئے، لوٹر رکشے پہ آئے، تھوڑا پانگا اے آئی لو یو، اس کی بھی فرمائش ہے، مامے پانجے دی کوئی فرمائش ہے، اور مامے نے تو 500 دیتا ہے، انہیں نہیں دیتا نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان ہمت دے۔ یہ ماما بڑا ستی ہے، ماما بہت ستی ہے۔ مولانا ناظر صاحب پہلا شعر انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ قاری احسان محسن صاحب انڈیا میں رہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، کہتے ہیں مجھے دیکھیں، میں نے نعت شروع کر دی، مجھے دیکھنا، کہتے ہیں جب حضور کی زلفیں، پتہ نہیں اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں یہ نعت، کہتے ہیں جب حضور کی زلفیں کھلتی تھی نا، جب حضور کی زلفیں کھلتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ قاری صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، اللہ کبیرہ۔ آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ نے پہلے شعر پہ سبحان اللہ پوری کی تو میں پڑھوں گا، نہیں تو نعتیں میرے پاس بہت ہے، میں چینج کر لوں گا، قاری صاحب کو میں مدرسے میں جا کے سنا دوں گا، زور زبردستی نہیں ہے۔ پہلا شعر اگر دل اجازت ہے پوری داد کریں، سبحان اللہ کہیں گے تو میں پڑھوں گا، نہیں تو معذرت کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ پوری پڑھوں گا، پوری پڑھوں گا، پوری پڑھوں گا، میں تو گھبرا گیا تھا، آپ تو
सुनने वाले हो। उनके कैसो खुले जिस घड़ी, उनके कैसो खुले जिस घड़ी, शब के मारो तो नींद आ गई। उनके कैसो खुले जिस घड़ी, शब के मारो तो नींद आ गई। मुद्दे वालों, पिपा मिवातिया वालों, तैयार रहना। उनके कैसो खुले जिस घड़ी, शब के मारो तो नींद आ गई। मुस्कुराए जो मेरे नबी, चांद तारों को नींद आ गई। हज़रत कमाल हो गया। मुस्कुराए जो मेरे नबी, चांद तारों को नींद आ गई। मुस्कुराए जो मेरे नबी, चांद तारों को नींद आ गई। चांद तारों को नींद आ गई। चांद तारों को नींद आ गई। अरे कहीं आपको भी नींद तो नहीं आ गई? आ गई? नहीं। नींद कब आती है? जब बंदे को क्या मिलता है? वो तो आपको सुकून नहीं मिलता। अरे हुजूर के जिक्र में तो सुकून है। नींद आ गई। मैं उस नींद की बात नहीं कर रहा जो चारपाई पे करते हो, मैं कुछ और नींद की बात कर। आप समझे? जिसको सुकून आ रहा है वो सुभान अल्लाह कहे। सुकून आ गया, नींद आ गई, ये वो बात है। हजरत मजा आ गया। उसी ये नाक पहले मेरे को कितनी सुनी सी गग्गा सराय ये वध गए गग्गे को वध गए। यकीन करो मैं समझ रहा था कि आपको समझ नहीं है कि आप तो कमाल लोग हो यार। पहला शेर उसी गग्गे तो आए हो। अच्छा फिर गग्गे वाले वध गए। अल्फाज वापस सुभान अल्लाह। मुझे देखना हजरात। नींद आ गई, नींद आ गई, नींद आ गई, नींद आ गई। उनके कैसो खुले जिस घड़ी, शब के मारो तो नींद आ गई। पहला शेर अब्दुल मजीद साहब से पहला शेर। अल्लाह अल्लाह पसीने की बूंद फिरदौस शर्मा गई। अल्लाह अल्लाह पसीने की बूंद मुश्क फिरदौस शर्मा गई। बोला मैं देवबंद से भी नात सुनो। मुझे कदे साढ़े को नाता सुनिए नहीं। कहने ने देवबंदी नात नहीं पढ़ते। इस तरह का शेर दिखाओ, किसी ने दिखाओ, दिखाओ किसी ने इस तरह का शेर दिखाओ। अल्लाह अकबर। क्या फरमाते हैं? अल्लाह अल्लाह पसीने की बूंद मुश्क फिरदौस शर्मा गई। फूल बूटों की औकात क्या, खुद पहाड़ों को नींद आ गई। नबी 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 सल्ले अल्लाह 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 सल्ले अल्लाह। नींद आ गई। अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर कई बंदे ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी मदीने जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये नात बता रही है, आपका ज़ौक़ बता रहा है। दूसरा शेर सुनिए। आप तशरीफ फरमा हुए, आप तशरीफ फरमा सुनिए। आप तशरीफ फरमा हुए, रहमतों की घटा छा गई। रहमतों की अच्छा हूँ आप इतने बैठे हैं उत्ते को बदल है वो बंदा कहे यार मैं जिथे बवा उठी बदल मेरे नाल पूरे इंज हो सकता है। पूछो उलमा को अल्लाह ताला ने एक बदल की गिफ्टी लाई सी। हाय हाय मैं सदके जाऊँ जिथों जिथों नबी पाक टुरते सी ना एक बदल नबी पाक नाल ही टुरदा सी। सुभान अल्लाह
اور جہاں حضور بیٹھ جاتے تھے اس جگہ کا کیا حال ہے؟ آپ تشریف فرما ہوئے رحمتوں کی قطار چھا گئی، کوئی منظر کشی کیا کرے، سب نظاروں کو نیل آ گئی، کوئی منظر کشی کیا کرے، سب نظاروں کو ایسے نبی 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ اگلا بھی پڑھوں، اگلا چلو اگلا بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں آپ معراج میں جب گئے، کوئی بندہ اگر آپ کے ہاتھوں کو تالا لگا دینا، تالا، یہ شعر ایسا ہے تالا بھی ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ، حضور کا دیوانہ ایسے کہے گا سبحان اللہ۔ آپ معراج میں جب گئے، خلد دلہن بنائی گئی، اچھا جنت پہلے کو کٹ سونی سی، کوئی جنت تا پہلے ہی بڑی سونی سی، لو جی بابا جی جنت تی اللہ نے پہلے ہی بڑی سونی بڑھائی، لیکن شاعر کہتا ہے آپ معراج میں جب گئے، خلد دلہن، اللہ نے جب حضور کو معراج والی رات جنت دکھائی نا، تو میرا تصور ہے قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو بھی دلہن بنا دی، سبحان اللہ۔ آپ معراج میں جب گئے، اگلی بات سنیے، آپ معراج میں جب گئے، خلد دلہن بنائی گئی، حور و غلمان مچلنے لگے، ہائے حور و غلمان مچلنے لگے، حق کے پیاروں کو نیل آ گئی۔ اچھا آپ کو حضور پیارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں حضور کا ذکر کروں، آپ تڑپ نہیں رہے ہو، بولو یار، تڑپ نہیں رہے ہو، آپ مچل نہیں رہے ہو، آپ کس طرح دیوانوں کی طرح سن رہے ہو؟ کیا آپ صرف حضور کے دیوانے ہیں جو حورے ہیں، جو اللہ نے جنت میں حورے بنائی ہیں یا غلمان ہیں، وہ نبی سے پیار نہیں کرتے؟ جب اللہ نے ان کو حضور ان کے سامنے آئے ہوں گے تو حور و غلمان کی کیا حالت ہوگی؟ قاری صاحب کہتے ہیں حور و غلمان مچلنے لگے، حق کے پیاروں کو نیل آ گئی، نبی 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 صلی اللہ، کہتے سبحان اللہ۔ آئے دوستو ایک اور نعت آج کل پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ڈبہ پیک نعت ہے، تو وسیم شہزاد صاحب نے مجھے بھیجی، میں نے شروع کی ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ ٹائم کیا ہو گیا اسے 12:04، میرے خیال بس کرے، کھانے شانے کا انتظام ہے عوام کو نہیں، جتنی عوام ہے سب کے لیے، پکی بات ہے۔ ایک شعر میواتی کو پڑھ دیا جناب، ایک شعر میواتی، میواتی میں تو پڑھوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میواتی میں تو پڑھوں، کیسے پڑھوں گو، پڑھوں گو، پڑھ دیو، نہیں آتی، مجھے بھی نہیں آتی، یہ میواتی ہے، یہ اس کو بھی نہیں آتی، ہاں پڑھوں گو، پڑھوں گو، پڑھتی ہو، بس ٹھیک۔ میواتی کو مشکل ہے، میواتی میں صرف ایک واو ہی لگانی ہے، میواتی اتنی مشکل تھوڑی ہے۔ ہاں سبحان اللہ، درود شریف پڑھے گا جو ہے بس۔ ہاں آمنہ دائے لال سونا، مزہ نہ آئے تھے
اور یہ بھی لوگ یار کوئی بات نہیں ہے خیال کریے آمنہ دا ہے لال سونا آمنہ دا لال سونا جڑا جڑا حضور کا سیرہ پڑھنا چاہتا ہے ہاتھ چکے آمنہ دا ہے لال سونا آمنہ دا ہے لال سونا جگ کے آیا با کمال سونا آمنہ دا لال سونا جگ کے آیا با کمال سونا وہ جگ کے آیا با کمال سونا دنیا تو بھی کلا کراوے اللہ نے آپ کو زبان دی ہے آپ نہیں بول رہے یار مرضی ہے حضور کے ذکر تو اللہ نے گونگے سے بھی کروا دیے یار سبحان اللہ گونگے تو بھی کلا کراوے پتھر تو بھی کلمے پڑھاوے پتھر تو بھی کلمے پڑھاوے کلمے پڑھاوے ٹوٹے کر گئے نال سونا جگتے آیا با کمال سونا 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 آمنہ دا ہے سونا جگتے آیا با کمال سونا آئے کیا شعر ہے یار دائی حلیمہ جھولا جھولاوے عمر بھائی آپ کی فرمائش میں تب پڑھوں گا اگر اس شعر سے بولو گے دائی حلیمہ جھولا جھولاوے دائی حلیمہ جھولا جھولاوے تک کے مکھڑا لوری سناوے تک کے مکھڑا لوری سناوے لوری سنا کے کی کہندی ہے کوئی نہیں رلدا اے دے نال سونا کوئی نہیں رلدا اے دے نال سونا جگت آیا با کمال سونا سونا آمنہ دا نال سونا جگت آیا با کمال سونا میں نے تقریباً مجھے آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا میں نے آپ کو نہیں کہا مجھے شاباش دی لیکن اس شعر پہ ضرور شاباش دیں مجھے کھڑے ہو کے ذرا مجھے شاباش دیں میں آپ کو شعر سناؤں حضرت آپ بھی مولانا ناظر صاحب اگر شعر پسند آ جائے قسم دے رہا ہوں ضائع نہ کرنا شعر دونوں ہاتھ اٹھانا واللیل زلفا واللیل زلفا نشرات سینہ واللیل زلفا نشرات سینہ واللیل زلفا نشرات سینہ سونا پہ سونا مدینہ بولو یار بولو واللیل زلفا نشرات سینہ واللیل زلفا نشرات سینہ سونا پہ سونا مدینہ سونا پہ سونا مدینہ سونا پہ سونا مدینہ سونا پہ سونا مدینہ اور بھی جنہیں ہاتھ نہ چکے ہمیں تو سیر سے آ جانا سونا پہ سونا مدینہ رکھ دائے مزمل دی شان سونا بولو یار بولو رکھ دائے مزمل دی شان سونا جگتے آیا با کمال سونا بولو آمنہ دا لال سونا یہ کیمرہ ادھر کرو یار موبائل کیمرہ ادھر کرو ذرا آمنہ دا ہے لال سونا آمنہ دا ہے لال سونا او جگتے آیا با کمال سونا 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 آمنہ دا لال سونا جگتے آیا با کمال سونا اچھا جو اپنی بہن سے محبت کرتے ہو سبحان اللہ کو سبحان اللہ بیٹھے اچھی آپ کو سبحان اللہ اے شیر بہن پرا دا اے
ہے شیر کی یہ پر آدھا شیر ہے. تو میں چاہنا اگر میری آواز میری بہنیں سن رہی ہیں تو میری بہنیں بھی ضرور سبحان اللہ کہیں گے, لیکن جو بہنوں کے بھائی ہیں ایسے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا. مولا عبد المجید صاحب شعر سنیے. ہاں آنکھیں حلیمہ ہوئی رخیرے, آنکھیں حلیمہ ہوئی رخیرے, جگ تو سونا شیما دویرے, اوے جگ تو سونا شیما دویرے, جگ تو سونا شیما دویرے, ہائے جگ تو سونا شیما دویرے. آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے یہ کیا بات ہے. یہاں کے ہمارے پٹھان بھائی بھی کہہ رہے ہیں شیما دویرے, جگ تو سونا شیما دویرے, بولو بولو جگ تو سونا شیما دویرے. جس کی کوئی مثال سونا, جگ پہ آیا با کمال سونا, سونا آمنہ دا سونا, جگ پہ آیا با کمال سونا. کہاں گئے گگا سرائے والے؟ چلو تھوڑا شعر اگلا ہے, میں بھول گیا تھا. یہ ابھی ٹیپا میواتی والے مودکے والے آپ کا شعر بھی رہتا ہے. جگ قوت کے جنگ شان ہو, جگ قوت کے جنگ شان ہو, حور و علماء بھی قربان ہو. بس مجھے دیکھنا خود کو خود ہاتھ اٹھیں گے. حور و علماء قربان ہو, وہ انج دی چلے گئے چال سونا. میری دعا ہے یا اللہ یہ جو لوگ نوجوان کھڑے یا بیٹھے, جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے, آج رات خواب میں اس کو حضور کی زیارت اس طرح ہو کہ حضور مدینے میں چل رہے ہوں. سبحان اللہ. انج دی چلے گئے چال سونا, انج دی چلے گئے چال سونا, انج دی چلے گئے چال سونا, بولو انج دی چلے گئے چال سونا, جگ پہ آیا با کمال سونا. میں نے گگا سرائے کا نام اس لیے لیا کہ وہاں میں نے شان صحابہ پڑھی تھی. مجھے یاد ہے گگا سرائے نے شان صحابہ کی بڑی بات دی تھی, تو اس لیے جو گگا سرائے کے نوجوان بیٹھے ہیں ذرا تیار ہو جانا. سچ سچے کتابدار, سچ سچے کتابدار, سچ سچے کتابدار, شان ہو کے حق کا بیان. حضرت سچ سچ کتابدار, اور یار ہو دے حق کا معیار. قریب آنا, یار ہو دے حق کا معیار. اور یار رکھ دے بے مثال سونا. تینوں تیرے یار سونے لگن, مینو میرے یار سونے لگن. مولانا ناظر نو اپنے یار سونے لگن, مولوی عبد المجید صاحب نو اپنے یار سونے لگن. کوئی ہر بندے نو اپنا یار سونا لگے. میں صدقے جاواں اوے میں دنیا دے سارے یار اکٹھے کراں تے 12 نبی دے یاراں تو پڑھا دوبارہ شعر ایک باری. شان صحابہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ. اور نبی کے 4 یار ہیں, آواز رچو کے نبی کے 4 یار ہیں, ان کا ذکر کر رہا ہوں. جیسے موٹے نبوت سواری کرے, جیسے موٹے نبوت سواری کرے, اس سے 3 اشارے نبی آنکھ دن, حکم جیسے تے کم دی زمین ہم بنے, او فاروق اعظم جری آنکھ دن, جیسا اج بھی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ, جیسا اج بھی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ, او اہل محبت غنی آنکھ دن, ہاتھ چکنا غنی آنکھ دن, جیسی جرت کی خیبر گواہی دے, او سنیاں دا مولا علی.
یار رکھے دے بے مثال سونا یار رکھے دے بے مثال سونا وہ جگت آیا با کمال سونا بولو آمنہ دا کمال سونا جگت آیا سویرے تو آنو بندے پوچھن گے یار راتی مدرسہ عمر بن خطاب دے راتی یار جلسہ سی کہ راتی 12 بج گئے 1 بج گیا لیکن آواز آ رہی سی کوئی کی آواز آ رہی سی تسی کہنا آواز یہی تو آ رہی سی آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا جگت آیا کمال سونا اور میں اپنے بھائی مولانا مجید امجد صاحب مولانا ناظر صاحب اور میں یقین کرو علماء کا مجھے نام نہیں آتا نہیں تو میں سارے علماء کا ایک ایک کر کے نام لوں اور یہ شعر ان کی نظر کروں پورے مجمع کو کہتا ہوں کہ ضرور اس شعر پہ بولے گا آخری شعر حضرت مولانا اسامہ صاحب ہاں سب صحابہ کتنے صحابہ کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1000 2000 صدقے جاؤں اے عقیدہ ہے یہ ساڈا کی ہے یہ عقیدہ ہے کہ ہن اس شعر چ مولانا وسیم شہزاد صاحب نے عقیدہ لکھیا ہے تے کہندا ہے سب صحابہ شہزاد پیارے اوے سب صحابہ شہزاد پیارے آل والے ساڈی اکھ دے تارے آل والے ساڈی اکھ دے تارے آل والے ساڈی اکھ دے تارے مزہ تے ہونا ہے گا وہ ساڑھے حافظ منیر صاحب نے کراچی والے جانتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ماڑا ابھی جو میں شعر پڑھوں گا ماڑا کچھ ایسا بندے ہوں گے جو زمین پہ بیٹھ نہیں سکیں گے وہ اس شعر پہ کھڑے ہو کے داد دیں گے لیکن میں یہ نہیں کہتا ماڑا تم بیٹھے رہنا لیکن بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کے اتنا سبحان اللہ کہنا کہ مجھے لگے پورا مجمع کھڑا ہوا ہے سننا ذرا سب صحابہ شہزاد پیارے آل والے ساڈی اکھ دے تارے آل والے ساڈی اکھ دے تارے مولانا کوئی جگ تو وکھرا بلال سونا کوئی جگ تو وکھرا بلال کوئی جگ تو وکھرا مومنوں کے لیے تو وکھرا بلال سونا جنہوں پہ بہ کے کہہ رہے سی نا انہیں کہو جگ تو وکھرا جگ تو بلال سونا جگ تو وکھرا بلال سونا جگ تو آیا کمال سونا سونا سادا ہے لال سونا جگ تو وکھرا بلال سونا کنا سونا پورا کہہ دیا گیا مومنوں کے لیے درود و سلام اچھا ہے چوتھے مصرے پہ داد ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے مومنوں کے لیے درود و سلام اچھا ہے ساتھ اللہ کے محمد کا نام اچھا ہے اور دیکھ کر حبشی کو یہ کہنے لگی حوریں تاجداروں سے محمد کا غلام اچھا شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت یہی دیوانگی ہمیں جنت میں کی انشاءاللہ جنت بندے نے نمازہ نہ نہیں جانا کئی بندے نے وہم ہے کہ بس میں صرف نمازی پڑھ جاؤں تو میں جنت چلا جاؤں نہیں جب تک حضور نال پیار نہ ہویا کلی نماز نے جنت علماء لیکن یہ مطلب نہیں کہ نمازہ چھڑی ہو
اگلی گل قبر وچ حشر وچ پہلی کچھ ہونی نماز دی لیکن کلی نماز دی نہیں ہونی پھر اے جی بھائی کھڑا ہو کے نا حضور کی ختم نبوت دے نعرے لائے نے اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اگر نمازاں کسی دے گھٹ ہو بھی گئی ہیں نا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت نو جوش چڑھے اللہ اپنے محبوب دے نعرے دے صدقے جنت دے رہے اللہ نے دینی ہے نا جنت جنت صرف ساڑھے مولویاں کو ہوندی تے پھر کسی کو لب جانی سی وہ بولو اللہ تعالیٰ نے جنت کسی مولوی دے ہاتھ سے نہیں رکھی اللہ نے آکھیا جنت دینی ہے میں تے دینی ہے نبی دے صدقے بس حضور دے نعرے لاؤ اے جنہیں بچے نے کھڑے ہو کے میں نے کہنا ایک منٹ رکو پھر تاجدار ختم نبوت کا یقین کرو دل خوش ہو گیا اے شعر میں پھر دے واسطے پڑھ دا ہاں سب صحابہ شہزاد پیارے اے آل والے ساڈی اقتدار جگ تو وکھرا بلال جگ تے آیا با کمال یہ عمر بھائی کی نام پڑھی تھی کلاب سرائے یہ بھی آئے ہیں مولانا شفیق اللہ صاحب ان کے ساتھ اور بھی وہ رانا صاحب کدھر گئے ارمان صاحب کافی نوجوان ہیں ایک شعر ان کا اماں حلیمہ کی نوری کا میں نے سنانا ہے ایک کی ٹھیک ہے نا پھر دوسرا تو رستے سنانا ٹھیک ہے ایک سناتا ہوں ہاں پئی آنکھ کی سادی ادائی اگر اے بولے نا تو دو سنا دیں گے جی اے بولے گی ٹھیک ہے پئی آنکھ کی سادی ادائی میرے دل تے تیری شاہد ہوئے وچے امڑی نو چل چے بکھا سونا ہو گئے دو پئی آنکھ امڑی سے مراد عورت اور امڑی کو مراد اماں نہیں امڑی کہندے نے ماں جی امی ویسے ہونے یہ دیکھو ترجمہ انہوں آیا نہیں تے ہونے میں بس دیکھو نا جو بھی ہے ماں تے ماں ہوتی ہے نا عورتیں تو ساری ہوندی نا پر ماں ہوندی ٹھیک ہے ہائے دوبارہ پڑھتا ہوں پئی آنکھ کی سادی ادائی او میرے دل کے تیری شاہد وچ امڑی نو چل کے دکھا سونا اچھا تینو چل کے وکھاواں میرا تصور میں پاک نے آکھیا اماں چلنا اماں نے کہا چلو اماں پھر کی کریں گی اماں کہندی ہے تیرے سارے ناز اٹھے سنیے گا ہو تیرے سارے ناز اٹھے تیرے سارے ناز اٹھے ٹر میں قدم گنے سدوے چھے امڑی نو چلے کے سونے اے جدو نات پڑھ دے نے اسی انعام دیں گے انعام ساڑھے سریکی میں جن کہتے ہیں ویل کی کہتے ہیں ویل اسی کہتے ہو انعام ہدیہ جو بھی کہہ لو لیکن سریکی علاقے کہتے ہیں ویل شاعر کہتے ہیں اماں نے آکھیا ہویا نال نصیبہ میرے عمر کی یاد کریں گے ایس شیخ سے بولے نا اس پینڈ والے بولے تیجا بھی پڑھ دیں گا ہویا نال نصیبہ میرے ہویا نال نصیبہ میرے اور اس قدم کے ویلے تو میرے چھل امڑی نو چل کے دکھا سونے امڑی نو چل کے دکھا سونے تیسرا شعر سبحان اللہ یاد ایک بار آپ دے واسطے سبحان اللہ آپ ویسے دیہات میں رہتے ہو یہ دیہات میں اگر کوئی بچہ چلے چھوٹی عمر کا 2-3 سال کا بچہ ہو چلے اگر مٹی ہو تو مٹی اڑتی ہے اب شاعر کہتا ہے جب حضور چلتے تھے نا تو حضور کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگتی تھی نالین کے ساتھ وہ جو نبی پاک کے ساتھ مٹی لگتی تھی نالین اب اس مٹی کی شان سنانی ہے میں
نبی پاک دی نالین دی شان نہیں، قدمین دی نہیں، نبی پاک دے زلفاں دی چہرے مبارک دی نہیں، میں تانوں نبی پاک دے قدماں دے نال جڑی مٹی لگی ہے نا، میں ہن او دی شان پڑھنی ہے کہ ہن بھی کوئی نہ بولے او دا نصیب۔ اما کہندی ہے ہو تیرے قدم دا جھیڑا غبار ہے۔ آپ میری ویڈیو اٹھا کے دیکھو، خدا کی قسم میں نے ہزاروں بندوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اس شعر پہ، بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بچوں کی طرح رو رہے ہوتے ہیں لوگ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ شعر ایسا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ تیرے قدم دا جھیڑا غبار ہے، تیرے قدم دا جھیڑا غبار ہے، سن تیرے قدم دا جھیڑا غبار ہے، میرے مکھ دا ہار سنگار ہے۔ فیرن لولی والے ہو تواڈے علاقے چ کیڑی کریم ہے؟ گولڈن پرل، اے گولڈن پرل کریم ادھے گھنٹے بعد منہ تو وہ کریم ختم، جینون چیز سامنے۔ بھائی میں صدقے جاواں اے سارے جہان دے کریماں قربان کراں مدینے دی مٹی تو۔ جیڑا بندہ مدینے دی مٹی چہرے تے لا لیندا ہے، یقین کرو جنوں مدینے دی مٹی دا رنگ چڑھ گیا قیامت تک او دا رنگ نہیں اتردا۔ تیرے قدم دا جھیڑا غبار، تیرے قدم دا جھیڑا غبار، او میرے مکھ دا ہار سنگار، میرے چ امڑی نوں چل کے دکھا سونیا سونیا۔ کتنے بچے حافظ بنے؟ گردان والے کتنے؟ 6 حافظ ہیں، 4 گردان والے، ٹوٹل 10 ہے۔ ادھر ہیں، ادھر آؤ جو حافظ ہیں جلدی آؤ، گردان والے بھی آؤ، حافظ بھی آؤ، ادھر آؤ جلدی جلدی، ماشاءاللہ آ جاؤ آ جاؤ جلدی جلدی۔ یہ سامنے چھوٹا حافظ ہے، یہ ماشاءاللہ یہ حافظ ہے، سبحان اللہ تے کہو۔ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ حافظ، ماشاءاللہ کیا بات۔ اس کا اس کا ابو فوت ہو گیا۔ ادھر آؤ اس کو میرے پاس کھڑا کرو، ادھر آؤ بیٹا ادھر۔ یار بچے کی عمر تو دیکھو یار، ادھر اوپر آ جاؤ اوپر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اویس۔ اس کی عمر دیکھو، اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ اس بچے کا والد دنیا سے چلا گیا، سارے دعا کرو یا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اس کی تو قبر جنت کا باغ بن گئی۔ یہ بچہ انشاءاللہ جب تک قرآن پڑھے گا پڑھائے گا اس کی ابو کو ثواب پہنچے گا۔ تو ان بچوں کو دیکھو، اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرو گے انشاءاللہ۔ ابھی ابتدا ہے، میرے خیال میں کہ کچھ عرصے بعد یہ علاقہ انشاءاللہ پورے علاقے کا بڑا مدرسہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں اس سال اگر 10 بچے ہیں تو اگلے سال 10 سے زیادہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ان بچوں کو دیکھو اور میرا شعر سنو۔ ہاں حسین شردا میدان او فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچھ شان والے، جو ان کو اونچا مانتا ہے ہاتھ اٹھائے۔ قرآن والے اچھ شان، بیٹا ہاتھ اٹھاؤ۔ قرآن والے اچھ شان والے، قرآن والے اچھ شان والے۔ اللہ کہیں گے حافظ قرآن داوے، دس جنت وچ لے جاوے۔ سبحان اللہ کہو یار۔ ان کی سفارش اس وقت کام آئے گی جب وزیر اعظم بھی تڑپ رہے ہوں گے، جب صدر جو ہیں صدر وزیر اعظم دنیا کے وزیر اعظم وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں یہ وزیر اعظم ہوں گے، وہاں یہ بچے صدر ہوں گے۔ صدر یہ جس کو کہیں گے 10 بندوں کو اللہ کہے گا جاؤ لے جاؤ جنت۔ سبحان اللہ۔
اصل سفارشی تو یہ ہوئے. یہ آج کل کی سفارشیں بھی کوئی سفارشیں، یہ سفارشیں تو بندہ مر جائے یہی ختم ہو جاتی ہیں. یہ بندے ہیں اصل، ان سے پیار کرو، ان سے پیار کرو، ان سے تعلقات بناؤ، ان کے ساتھ جان پہچان کرو، ان کے ساتھ سلام دعا رکھو، ان کا دل خوش رکھا کرو، علماء کا دل خوش رکھا کرو. یہی کام آئیں گے قیامت والے دن. حافظ قرآن میں آوے دس جنت میں چلے جاوے، اج اس نو حق ہے حاصل جن مرضی بخشاوے. اب کھڑے ہوتے کہیں کھڑے ہوتے. ماں باپ کو بلائے جاسا، ماں باپ کو بلائے جاسا، اٹھ تاج پہنائے. کیسے ویڈیو بناؤ، ان کی ویڈیو بناؤ، بچوں کی ویڈیو بناؤ. ماں باپ کو بلائے جاسا، اٹھ تاج پہنائے جاسا، عمر جان والے اٹھ شان، بولو 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 مر جان والے اٹھ شان، حسن شرد میدان فرمائش رب رحمان قرآن والے اٹھ شان والے. اور یہ اویس، کیا نام ہے آپ کا؟ اویس کو اللہ کہے گا اویس، کہے گا جی یا اللہ. اللہ کہے گا اویس جا جنت میں. جیسے جنت میں جائے گا کہے گا یا اللہ میرا گھر کون سا ہے؟ اللہ کہے گا پڑھ قرآن. یہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین. ٹائم ہوتا میں سب سے تھوڑا تھوڑا پڑھواتا. یہ پڑھیں گے اور کہیں گے، اللہ کہیں گے قرآن تو پڑھنا جا، منزل چڑھنا جا، جتنے آج تیری پڑھنا سے اتنے کچھ میری عطائیں. آج میرے ایک فضل آج میرے ایک فضل تیرے واسطے ہیں محلے، عمر جان والے آئے میرا گھر محبوب خدا. جس کو میواتی آتی ہے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے پڑھے. جو میواتی ہے سے کہے آئے میرا گھر محبوب، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ. بولو آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ. بولو آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ. اگر شعر سمجھ آ جائے، چاہے آپ کو میواتی نہیں بھی آتی، پھر بھی آخر میں دونوں ہاتھ اٹھانا. پڑھ رہا ہوں وہی پڑھو. جیسو تو ملوک ایسو آیو کوئی نہ، تیرے جیسو اللہ میں بڑھاؤ کوئی نہ. ہائے ہائے ہائے، تیرے جیسو اللہ میں بڑھاؤ کوئی نہ. جیسو تو ملوک ایسو آیو کوئی نہ، وہ ایسے کہو تیرے جیسو اللہ نے بنایا کوئی نہ. بولو تیرے جیسو اللہ نے بنایا کوئی نہ. زلف تیری کالی ہائے زلف تیری کالی، تیرو چہرو وضوحا. ہاتھ اٹھا کے آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ. کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، اپنے موبائل کی لائٹیں جلائیں اور ہاتھ اٹھا کے کہیں ہم تو صحابہ کی بات کریں گے، ہم تو صحابہ کی ساتھ کریں گے. دیکھے کا یہ کام ہے دن رات کریں گے، ہم بات کریں گے. ہم تو صحابہ کی ساتھ کریں گے. دیکھے کا یہ کام ہے ہم بات کریں گے. اب یہاں کے ذرا ایمان ہے ایمان ہے، سارے صحابہ میری جان ہے، سارے صحابہ میری جان ہے. وہ منکر کی چالوں کو بات کریں گے. ہر دیکھی کا یہ کام ہے ہم بات کریں گے، ہم بات کریں گے.
بلاتا ہے یا نہیں بلاتا. نہ بھی بلائے شیر یہاں آ گیا, اب واپس تو جائے گا نہیں. یہ نہ بلائے چلو مولانا عبد المجید صاحب تو بلائیں گے نا کبھی. ابھی بھی انہوں نے مجھ سے ٹائم مانگا ہے لیکن میرا ٹائم بن نہیں رہا. جی اچھا تسی تب بلاؤ گے مولانا ناظر بلائے نا. ناظر بھائی ہو سکتا ہے, بات تو سنو, ہو سکتا ہے ابھی کہو بلاؤں. یہ شعر پڑھ کے جا رہا ہوں, صبح کو بندہ کہ اس ناخواں کو نہ بلاؤ. شعر ایسا ہے, رب بھیج دے گا حق نواز. واہ کیا کہنے, اب پتہ چلے گا کون کون کہے گا. بلاؤ رب بھیج دے گا حق نواز, رب بھیج دے. جو مولانا حق نواز سامنے کو جانتے ہاتھ اٹھائے. رب بھیج دے گا حق نواز, آ جائیں گے معوض باز, آ جائیں گے معوض باز. جب بھی سفائی واردات کریں گے, جب بھی سفائی واردات کریں گے. اب ایسے ہاتھ لہراؤ, ایسے ہاتھ لہراؤ. علی 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 علی. تکبیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے, تکبیر کی چادر میں علی ہے, تکبیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے. اوے سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے, سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے. اصحاب پیغمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے, اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے. جو علی سے پیار کرتا ہے ایک منٹ نہیں صرف 5 سیکنڈ ہاتھ اٹھا کے کہے علی 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 مومن کی میں بھول سکتا ہے شان معاویہ, مومن کی میں بھول سکتا ہے شان معاویہ. کر کر وچ صدقہ ہے قرآن معاویہ. معاویہ سے پیار کرنے والا ہاتھ اٹھائے. معاویہ زندہ باد, معاویہ زندہ باد, معاویہ زندہ باد, معاویہ. آخری بار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے زندہ باد, معاویہ زندہ باد. مل کے ہاتھ اٹھا کے کہو صحابہ 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 صحابہ. تشریف رکھے دھیان پیچھے کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.